السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا مدی خان پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے ہی خاص مہمان، بہت ہی اول درجے کے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے، بہترین قسم کے آرٹسٹ ہیں، ایک بہت ہی کمال قسم کے پینٹر ہیں، ایک بڑی ہی زبردست قسم کی پینٹنگز بناتے ہیں، ان میں عجب قسم کا ٹیلنٹ ہے پینٹنگز کا. اور آج ہم ان سے کریں گے مزیدار قسم کی گفتگو کہ اس فیلڈ میں کس طرح ہے اور پینٹنگ کے حوالے سے، اور ہم ان سے کافی دلچسپ باتیں کریں گے. ہم نے آج انہیں اپنے شو پہ بلایا ہے. پلیز ویلکم مسٹر جی یاسین صاحب. سر جی ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ آنے کا. آپ کا بھی، آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا. نہیں صحیح سر، بہت بہت آپ کا شکریہ. میں تو ہمیشہ آپ جیسے نئے اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے شو پہ بلاتا ہوں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے اندر یہ ٹیلنٹ کس طرح ڈسکور کیا؟ کب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک پینٹر چھپا ہوا ہے، ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہے؟ اور کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے؟ کس طرح آپ نے اس فن کی کس طرح شروعات کی؟ السلام علیکم. مدی بھائی، اسکول دور سے ہی، جب سے میں ابھی اسکول میں ہی تھا، تو مجھے یہ خود قدرتی طور پہ ہی نا اس طرف رجحان زیادہ تھا. میرے ٹیچر حضرات بھی نا وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ کمال ہے، یہ بچہ جو ہے نا دوسروں سے ذرا مختلف ہے، آرٹ کی طرف زیادہ دھیان ہے. جب میں 9-10 میں گیا تو پھر باقاعدہ میں نے وہاں پہ مور کنڈا میں ایک ہمارے استاد تھے دل محمد صاحب، میرے ایک دوست، وہ بڑا خوش ہوتے تھے میری یہ کام دیکھ کے. تو انہوں نے کہا یار باقاعدہ آپ سیکھتے کیوں نہیں اس کام کو؟ پھر میں نے ماشاء اللہ جی، ان کا نام تھا اس وقت کے نامور استاد تھے استاد دل محمد صاحب. میں نے ان کی 1 سال شاگردی کی اور انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح، میں آج بھی سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے میری اپنی اولاد کی طرح مجھے یہ کام سکھایا. اور 1 سال بعد ہمیں لاہور آنا پڑا. یہاں سے پھر اور زیادہ استاد ملتے گئے، جیسے جیسے اور پالش کرتے گئے مجھے، تو کام کی شروعات ہوئی. پھر آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلا؟ پھر میں نے باقاعدہ لاہور آ کے نا اس کو پورا اس کو کاروبار بنایا، جن کے کام کے طور پہ اس کو میں نے جب آرٹ کو، پھر مجھے زیادہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ لطف آنے لگا. پھر میں نے بہت کچھ بنایا. ٹیلنٹ تو ہے ہی، اب اس ٹیلنٹ سے پیسہ بھی آنا شروع ہوا اور شوق بھی پورا ہو گیا. تو کام پیسے بھی آنے شروع ہو گئے، تو اس سے زیادہ اور بھی زیادہ خوشی ہوتی. میں نے پھر اپنا اسی کام میں سے میں نے اپنا گھر بنایا. ٹیلنٹ ہی آپ کا ذریعہ معاش بن گیا. پھر اللہ نے اولاد دی، ماشاء اللہ اولاد بھی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی. بہت خوش ہوں میں اپنی زندگی میں. اللہ نے مجھے یہ کام بہت کم لوگوں میں، بہت کم، زیادہ تر لوگ انجینئر ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. یہ تو ٹیلنٹ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے. یہ نمک کے برابر ہے، یعنی کہ اگر شاذ و نادر ہوگا جس کے پاس بالکل صحیح بات ہے. کسی علاقے میں جائیں تو شاذ و نادر 1 یا 2 آرٹسٹ ہوں گے. بالکل ڈاکٹر بہت زیادہ ہوں گے، انجینئر بہت زیادہ ہوں گے، مگر اس کام کی طرف اور یہ کام بالکل آسان بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز پینٹ کرنی ہے اور بہترین قسم کی، بالکل ایسا لگے کہ اصلی ہے. یہ اصل میں یہ میرے خیال میں گاڈ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹیلنٹ ہے. یہ آپ صحیح بات، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے واقعی. اس میں جب کہتے ہیں گاڈ گفٹ، آپ صحیح اس نام پہ پورا اترتے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا آرٹ کالج ہے NCA، اور اس طرح کے بڑے بڑے آرٹ کالج ہیں کراچی میں، انڈس ہے، ناپا ہے، BNU ہو گیا. ادھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، آرٹسٹ نکلتے ہیں، وہ بھی کافی ان کا نام ہوتا ہے. ان کے کام میں اور آپ جیسے آرٹسٹ کے کام میں کیا فرق ہے؟ اصل میں کام، جہاں تک کام کا مسئلہ ہے، کام تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو NCA سے نکلتا ہے اس کے پاس تعلیم زیادہ ہوتی ہے، جو عام ایک ٹھپا ہوتا ہے. جو ہمارے جیسے عام آرٹسٹ جو استادوں سے سیکھتے ہیں ان کے پاس تعلیم کم ہوتی ہے مگر فن اتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ہے. وہ صرف کینوس کی حد تک کام کر سکتے ہیں. ہم یہ کہ ہمیں کو اگر کوئی 100 فٹ کی بھی اگر کوئی پورٹریٹ یا لینڈسکیپ دیتا ہے تو وہ بھی بنا لیں گے. یہ چیز ہے، یہ فرق ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں NCA کے اور دیگر یونیورسٹیز کے، وہ لوگ آپ سے پینٹنگ اپنے کام کراتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. میں ان کا نام نہیں لوں گا
اتنے ایسے آرٹسٹ ہیں جو میرے دوست ہیں NCA کے پڑھے ہوئے ہیں, وہ ہم سے پینٹنگ بنواتے ہیں اور نیچے اپنا نام لکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہے. وہ پھر آپ سے اوپر تو نہ ہوئے نا, وہ ٹیلنٹ میں آپ ان سے زیادہ, وہ زیادہ ہے, یہ زیادہ, ہم زیادہ ہے. اچھا جی. تو ہمیں بڑا سے بڑا بھی کام کو دیا جائے وہ بھی کر لیتے, وہ صرف کینوس کے آتا ہے. ماشاء اللہ آپ کا تو میں نے کام دیکھا ہے, مطلب قابل تعریف ہے. اور میں ایک پوچھنا چاہوں گا, جو عملی زندگی ہے, عملی زندگی میں آرٹ اور فن کیا کیا اہمیت ہے؟ عملی زندگی میں جیسے میں آپ کو بتاؤں, قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے ایک صفاتی نام ہے المصور. اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ تصویریں بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح وہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے میں رکھی ہے. واحد انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوق ہے, کسی مخلوق کو نہیں کہا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں وہ سب انسان میں پائی جاتی ہیں. جس طرح المصور تصویر بنانے والا, وہ بھی ہمارے اندر جیسے آرٹسٹ ہیں, خوبصورت تصویر بناتے ہیں, خوبصورت لینڈسکیپ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. بالکل. اچھا, تو اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ویسٹرن ممالک میں اور یورپین کنٹریز میں آرٹ کی کافی اہمیت ہے, وہاں پہ آرٹ کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے اور آرٹسٹ کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں میرے خیال میں اتنا نہیں آرٹ کی اہمیت, آرٹسٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی یہ مدی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کے اندر تعلیم اور تربیت بہت زیادہ ہے, وہ قدر کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا اب دیکھیں تعلیم میں بہت پیچھے ہیں, تربیت میں بہت پیچھے ہیں, بلکہ میں کہوں گا تعلیم اور تربیت تو ایک طرف, سب سے بڑی بات ہے اس کے تعلیم کے بعد جو شروعات ہوتی ہے وہ ہے عملی زندگی کی. عملی زندگی ہمارے اندر بہت کم ہے. جب ہمارے اندر ادب, آداب, تعلیم سب کچھ آ جائے گا, ہمارے ملک میں بھی اتنی ہی قدر ہوگی. ابھی اسی لیے نہیں قدر. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ابھی میں میٹرو سے آ رہا ہوں شاہدرہ سے, تو میں کہتا ہوں شاہدرہ سے یہ شروعات ہوتی ہے گاڑی, تو وہاں میں کھڑا ہوں تو لوگ لائن نہیں بنا رہے, حالانکہ 2 منٹ بعد گاڑی آ رہی ہے, پھر بھی لائن نہیں, دھکے دے رہے لوگ. تو یہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ آپ دیکھیں جیسے سارے لائنوں میں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کو جلدی نہیں, دھکم پہ کسی کو جلدی نہیں ہے. ہر 2 منٹ بعد صاحب 2 منٹ بعد گاڑی آ رہی ہے, اور پتہ نہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ آخری گاڑی ہے. وہ دھکے دے رہے ہیں. بزرگ میرے سامنے, جو میرے سامنے بزرگ تھے وہ گرے ہیں, بیچارے گر پڑے ہیں, پیچھے سے دھکا آیا ہے. 2 منٹ انتظار کر لو. یہاں پہ وہ بزرگ کا کوئی لحاظ ہی نہیں, دھکم پہل بزرگ کو گرا دیا, کوئی لحاظ ہی نہیں. تو وہ پھر پینٹنگ کو کیا سمجھے گے؟ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, بزرگ کو دھکے دے کے گرا رہا ہے, وہ پینٹنگ کا کیا سمجھے گا؟ اب دیکھ ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں میں. جیسے ایک مونا لیزا کی پینٹنگ ہے, گاؤں کے ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہے, اس کے آگے رکھی جائے, اس سے کیا مراد لے گا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ اس کو ساری ہو جائے گا اپنا. دوسرے نمبر ایک بندہ ہے, اس کو رات کی روٹی کا نہیں پتا کہ میں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے. اس کو پینٹنگ سے کیا لینا دینا؟ اس سے جب بھی ہمارے اندر تعلیم, تربیت, شعور آ جائے گا ہمارے لوگوں میں, ہمارے اندر بھی ہر فن کی قدر ہوگی. ضروری نہیں کہ آرٹسٹ کی, یہاں پہ کسی فنکار کی بھی قدر نہیں ہے. جب تعلیم اور تربیت ہمارے اندر زیادہ آ جائے گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کافی کہ آرٹسٹ کیا ہے, پینٹر کیا ہے, یہ لوگ تو بھوکے مرتے ہیں, ان کے پاس تو اپنے کام سے کوئی پیسہ ہی نہیں آتا. اس کے اوپر آپ کی کیا؟ ہاں بھائی صاحب, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ میں بلکہ اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں میرے پینٹر حضرات, میں ان کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پینٹر ہے, سائن بورڈ جب سے یہ فلیکس مشین آئی ہے ہمارا کام تباہ ہو گیا. ہم تصویر بناتے تھے ہاتھ سے, اور وہ پرنٹ آ گئے. بھائی پرنٹ تو آج سے 100 سال پہلے بھی تھا کہ NCA بند ہو گئے, کہ آرٹ کی قدر ختم ہو گئی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ نہیں کرتے. ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے. جیسے میں شروعات کی بات بتاتا ہوں, میں بینر بورڈ لکھتا تھا صرف. جیسے جیسے اب شروعات ہوئی, میں کینوس پینٹنگ میں شروع سے کرتا ہوں. یہ اللہ کا بڑا آسان ہے. میں لینڈسکیپ بھی بنا لیتا ہوں, پینسل اسکیچ بھی بناتا ہوں, کیلیگرافی بھی کرتا ہوں. اور کئی پینٹر آتے ہیں وہ بینر بورڈ سے آگے بڑھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہے بھی, ہم نے نہیں اور نہیں کرنا. بھائی اور ہیں, میں نے بلکہ یہ کیلیگرافی, پینسل اسکیچ, لینڈسکیپ کے علاوہ ساتھ ساتھ گرافک ڈیزائننگ سیکھی.
सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनर सीखी, जो आज मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि भाई अपने ग्राफिक डिज़ाइन, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, बहुत सारे हमारे जो भी रिलेटेड काम है पेंटिंग के हवाले से रिलेटेड काम है सब करें। तो आप ये कह रहे हैं इंसान को वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। जो अपडेट नहीं ना करते वो फिर पीछे रह जाते हैं, वो भूखे मरते हैं, वो कहते हैं ये नहीं जी हमारे काम की कदर नहीं है। भाई आप काम है, एक और बात, काम बंदे को आता हो, आना ज़रूरी चाहिए, काम आता हो, ये कभी नहीं हो सकता कि उसको काम ना मिले। बिल्कुल ऐसा। पहले नंबर पे हमें काम नहीं आता, हम लोगों के मुताबिक उतरे, उनके जो भी उनका माइंड है, जो भी वो चाहते हैं उनके मुताबिक चलें। जो चलते हैं वक्त के साथ साथ वो आगे निकल जाते हैं, जो वक्त के साथ साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं, वो फिर भूखे मरते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, तो ये अक्सर मैंने सुना है कि अक्सर ये कहा जाता है पेंटिंग बातें करती हैं, इसका क्या मतलब है? पेंटिंग असल में बात ये, जब भी पेंटिंग लगी होती है, हाथ की एक लैंडस्केप, एक मिसाल है लैंडस्केप लगी है ड्राइंग रूम में लगी हुई है, उसके अंदर जो रंग होते हैं, असल में वो एक आपने वो सुना होगा शेर भी, रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, बिल्कुल ना, वो यही पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। असल में जो पेंटिंग लगी, एक मिसाल है, मैं अकेला एक ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, एक लैंडस्केप लगी हुई है, वहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं उसके सीन में गुम हो गया, वहाँ देख रहा हूँ एक तरफ से सूरज निकल रहा है, एक तरफ ग्रीनिश है, एक तरफ पानी है, मैं अपने को ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं उस मंजर के अंदर हूँ। वो इतना मतलब एक जान है इसमें, एक जान है, जैसे पोर्ट्रेट है। हाँ जी, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। अब जैसे जो मोनालिसा वाली पेंटिंग है, उसके ऊपर आज दिन तक बात होती है कि अब समझ नहीं आती कि वो हंस रही है या मुस्कुरा रही है या उदास है। ये बात है, ये वही बात है कि जो आर्ट माइंड के आदमी होते हैं, जो आर्ट माइंड के लोग होते हैं, वो समझते हैं, वो जाहिल है, जो जिसे समझ ही नहीं है उसके जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात वही, जो समझते हैं उनके साथ कोई भी पेंटिंग होगी वो बातें करेगी, वो उस पेंटिंग के अंदर खो जाएंगे, उसके रंगों में उसको समझेंगे, समझेंगे इसकी क्या अहमियत है, क्या है। अच्छा, तो जी यासीन साहब आप ये बताइए कि जो हमारे आर्टिस्ट भाई और बहन हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट हैं या पेंटर हैं या पेंटर बनना चाहते हैं आपकी तरह, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा उनके लिए ये पैगाम है, सबसे पहले अपने काम को इबादत समझ के करें, तो अपने काम को इबादत समझ के। दूसरे नंबर इखलाक अच्छा होना चाहिए और मेहनत करें और कोशिश करें। जैसे कोशिश हम बात का 10-15 दफ़ा 20 दफ़ा कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, बस शायद ये काम ये नहीं होगा, मगर कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना, बिल्कुल ये कभी भी नहीं होना। अल्लाह के अंधेर है, अंधेर नहीं, अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे से प्यार ही करता है और नवाजता है, और आप दूसरों के लिए आसानियाँ सोचें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा दिल से दूसरों के लिए आसानियाँ सोचता है उसके लिए राहें खुद ही खुल जाती हैं, ये चीज़ है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने का, जी यासीन साहब बहुत शुक्रिया शो पे आने का। तो अगर आप लोग अपने घर में, अपने घर के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए या किसी भी जगह आप कोई अपनी पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो जी यासीन साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनका फेसबुक मैं दे रहा हूँ नीचे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर रब्ता करें। बहुत ही गज़ब की कमाल की पेंटिंग बनाएंगे आपके लिए, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका पेज भी है, इनका मैं नंबर भी दे रहा हूँ नीचे, तो आप इनसे अपनी पेंटिंग्स बनवा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।